बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एडीएन डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मसूद रज़ा। नाज़रीन, रुख करते हैं भारत का, जहां पे कुछ दिनों से एक एहतजाज जारी था। बिलाखिर मोदी गवर्नमेंट जो है वो घुटनों पर आई और उनका जो मुतालबा था कि जो मिनिस्टर फॉर एजुकेशन है वो रिज़ाइन करें, उन्होंने रिज़ाइन किया। उसके बाद एहतजाज की नौयत थोड़ी सी चेंज हो गई है। क्या सूरत हाल है, अब क्या होने जा रहा है, क्या जंतर मंतर से अवाम छू मंतर हो गई है, यहाँ अभी भी वो एहतजाज किसी नई समत में बढ़ रहा है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल कैसर साहब। अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई। वालेकुम अस्सलाम। सुहेल भाई, जो कॉकरोच हैं उन्होंने बता दिया कि अवामी ताकत जो होती है उसके सामने बिलाखिर हुकूमतों को झुकना पड़ता है। सर, इस्तीफे पे बात ख़त्म हो गई या आगे कुछ और मुतालबात बढ़ रहे हैं? नहीं, देखें, अगर ये शुरू में कुछ अक्लमंदी से देखें, एक वो मामला खुलता है ना, तो जब उसको हल्के में लिया जाता है तो फिर उससे बेशुमार दूसरी चीज़ें जो है ना वो बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। ये एक मुसद्दका हकीकत है। पंजाबी में कहते हैं ना, अथाना देती हैं दंदाना खोलनियाँ पैंदियां। दंदाना खोलनियाँ पैंदियां हैं। तो वो पहले वो वेट करते रहे कि नहीं, हम इनको दबा लेंगे। हम मतलब ख़ुद जो धर्मेंद्र प्रधान है वो कहते रहे कि ऐसी मामूली बातों पर हमारे मुल्क में इस्तीफ़ों का कोई रवाज नहीं है। लेकिन जब एहतजाज ने शिद्दत इख्तियार की, लाठीचार्ज के बाद भी मामला हल ना हुआ, तो फिर उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। अब ज़ाहिर तो उनका एक बड़ा मुतालबा तो पूरा हो गया। उसके अलावा ख़ुद भारतीय वज़ीर आज़म ऐलान कर चुके हैं कि फ़ास्ट ट्रैक अदालतें कायम की जाएंगी जो इस तमाम मामले को ज़िम्मेदारान को बहुत जल्दी और सख्त सज़ाएँ देंगी। लेकिन मसला ये है कि अब पुलों से बहुत सा पानी बह चुका है, बहुत सा पानी गुजर चुका है। और अब मुजाहिरीन अपने घरों को भी वापस जा चुके हैं। लेकिन अभी कल ही एक बयान आया है काकरोच जनता पार्टी का जो सरबराह है दीपके, उसने 2-3 मुतालबात और रख दिया हुकूमत के सामने। एक तो मुतालबा उसने ये रखा है जी कि नितिन गडकरी भी अब इस्तीफ़ा दें। अब आप कहेंगे जी नितिन गडकरी कौन है? तो नितिन गडकरी भारत का एक बहुत बड़ा सरमायादार भी है, बीजेपी का सियासतदान भी है, मिनिस्टर भी है कैबिनेट में, और ये वज़ीर बराए नकलो हमल है। एक तो वज़ीर मवासलात होता है ना, वो और हैं, और ये और है वज़ीर बराए नकलो हमल, इनका डेजिग्नेशन है। अच्छा, ये बहुत बड़ा सरमायादार भी और मोदी साहब के ये करीबी दोस्त भी हैं। ये बीफ की एक्सपोर्ट के भी बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, और इनके बारे में मशहूर है कि कुछ अर्सा पहले इन्होंने बीजेपी को 2 अरब रुपए की डोनेशन दी थी। अब देखें ना, एक तरफ तो ये आम गाँव को भड़काते हैं जी कि गाय हमारी माता, और दूसरे खुद बीफ के उसमें। अच्छा, जितनी बड़ी बीफ कंपनियां ना मुसलमानों के नाम से रजिस्टर्ड हैं, लेकिन वो मतलब चलते ही हैं, और ये अब अवाम भी वहाँ के जानते हैं। तो इनकी एक कंपनी बनाती है एथेनॉल मिलारी, वो पेट्रोल। ये तजर्बा किया है भारत में। तो अब इनका ये कहना है कि जनाब ये बड़ी ज़्यादती है, मतलब ये 20% एथेनॉल मिला पेट्रोल इनकी कंपनी फरोख्त कर रही है और हुकूमत की हिमा पर सारा कुछ कर रही है, तो इससे लोगों को बड़ी मुश्किल है। तो इनको अब इस्तीफ़ा देना चाहिए। तो एक तो ये उनकी मांग आ गई। फिर दूसरी उन्होंने एक मुतालबा रखा है कि जो मुल्क का आइन है उसके मुताबिक हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला जो है उसको आइन के मुताबिक हुकूक मिलने चाहिए, क्योंकि हर शहरी बराबर का हक रखता है, और उसका इशारा खुसूसन मुसलमानों की तरफ था, उसके बाद क्रिश्चियंस की तरफ था। और यही वो सबसे ख़तरनाक नुक्ता था भारतीय हुकूमत के लिए, जिसने उसको थोड़ा सा जल्दी पीछे जाने पर मजबूर किया। क्योंकि मुजाहरे के दौरान जो मजहबी हम आहंगी के मुजाहरे देखने में है ना यार, वो नाकाबिले यकीन है, वो नाकाबिले यकीन है। और उसमें मतलब हद ही हो गई कि जब वो हुआ, तशद्दुद हुआ, तो मंदिर के दरवाजे बंद हो गए, गुरुद्वारे और मस्जिद के दरवाजे खुल गए। और ऐसी बेशुमार तलबा के बयानात वायरल हैं जिसमें उन्होंने तस्दीक की है जी कि हमें मंदिर में नहीं जाने दिया गया, फिर मजबूरन हम गुरुद्वारे या मस्जिद में गए, वहाँ हमें सोने के लिए जगह दी गई, खाने के लिए जगह दी गई। इसी धरने में एक नौजवान था मुसलमान, उसका नाम है मोहम्मद जुनैद। मोहम्मद जुनैद शुरू दिन से ही खिदमत में लगा हुआ है। वो खाना बनाता था, खाना लेके आता था, सबको खाना खिलाता था, और वो वहीं रहता था। यूपी का रहने वाला था ये नौजवान। अब एक ब्लेम सामने आया जी कि पुलिस ने उसके फादर को घर से, और उसकी जो फैमिली के कुछ दीगर मेंबर्स हैं ना, उनको ज़बरदस्ती घर से उठा लिया है और पुलिस स्टेशन में ले गए थे। और मुतालबा ये किया गया कि जुनैद इस तरह से निकल कर। तो उसका बयान मैं सुन रहा था, उसने कहा जी मैं तो वापस नहीं जाने वाला, कोई बात नहीं, जो भी हो जाएगा। तो ये देखें ना कितनी एक डिवोशन है। अब वो शायद घर वापस आ भी गए हैं, जब मामला सामने आया तो फिर उस पर भी।
تو یہ ایک ایسا معاملہ تھا کیونکہ وہ اس کی تو ساری وہ سیاست ہی ہندو مسلم دشمنی پر بیس کرتی ہے. تو یہ جب ایک وہ مذہبی ہنگامگی کا عنصر بہت مضبوطی سے نظر آنے لگا نا، تو یہ بڑی خطرناک بات تھی. سو اب اس طرح کے مطالبات سامنے آ رہے ہیں. مغربی بنگال میں بھی مظاہرے ہوئے ہیں، مہاراشٹر میں بھی مظاہرے ہوئے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں پٹنہ میں بہت بڑا مظاہرہ جو پہلی چنگاری ہوتی ہے وہ چل پڑی ہے، وہ اس نے یعنی کہ پورا ایک ماحول جو ہے پورا ماحول چینج کر دیا، پورا ماحول چینج کر دیا. ہمارے مسعود بھائی اور اب یہ سلسلہ رکے گا نہیں ہے بھائی. میرا خیال ہے کہ بھی یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ویری کریں گے جو مظاہرے ہیں ان کی نوعیت. بالکل ایسا ہی. اور ہم سے بہت سارے ناظرین یہ پوچھتے ہیں کہ جناب ہمارا تو اس سے کوئی براہ راست لینا دینا نہیں، اس مظاہرے آپ نے اس پر بہت گفتگو کی ہے، ویلاگس بھی کیے ہیں، تو ہمارا کیا لینا دینا تھا اس میں. تو بھائی بات یہ ہے کہ مطلب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ خطے میں کوئی ایک بڑا یا نیا واقعہ رونما ہو رہا ہو اور آپ اس سے آنکھیں بند کیے بیٹھے رہیں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. دوسرا مجھے اندازہ ہی نہیں بلکہ یقین تھا کہ جلد یا بدیر اس معاملے کا رخ پاکستان کی طرف بھی مڑے گا، اور ایسا ہی ہوا کیونکہ یہ ہمارے خطے کی پرانی روایت ہے کہ آپ اپنی کوتاہیاں کو چھپانے کے لیے آپ دوسروں کو بلیم کرتے ہیں. اور انہوں نے کہہ دیا جی کہ ہم نے 400 ایکس اکاؤنٹس بند کیے ہیں، ان میں سے بہت سے پاکستان سے چل رہے تھے، اور انوالومنٹ یعنی فنڈنگ پاکستان کی، اور جو آرڈرز آ رہے ہیں کھانوں کو تو وہ پاکستان سے آ رہے ہیں، مڈل ایسٹ سے آ رہے ہیں، مسلمان کر رہے ہیں. بالکل. حالانکہ وہاں جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے تو اس کی میمز بنا ڈالی ہیں ایسے بیانات کی. سو جیسے میں بی بی سی کی ایک سٹوری پڑھ رہا تھا کہ اتنا ضرور تھا کہ پاکستان کے جو نوجوان تھے وہ سوشل میڈیا پر پوسٹ ضرور کر رہے تھے. جیسے ایک نوجوان حسن مرزا کی انسٹاگرام پر جو اس نے پوسٹ کی 93 لاکھ مرتبہ دیکھی گئی اور 10 لاکھ سے اس کو زیادہ لائکس ملے، اور بھارتی نوجوانوں نے بھی اس کو سراہا. اس نوجوان نے اپنی پوسٹ میں یہ لکھا تھا کہ طلباء کو طلباء کا ساتھ دینا چاہیے. ہمارے آباء و اجداد ایک ہیں، ہم نے ایک ہی استعمار کے خلاف جدوجہد کر کے آزادی حاصل کی. ہم ایک دوسرے کی مسائل سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے، لیکن میرا آپ کو مشورہ ہے کہ اگر بات لاٹھی چارج سے آگے بڑھ جائے تو بھگت سنگھ بننے کی کوشش مت کیجیے گا، کیونکہ آپ کے خاندان ہیں اور ان کی ذمہ داریاں آپ پر ہیں، تو اپنا خیال رکھیے گا. تو اس کو بہت سراہا گیا، 93 لاکھ مرتبہ دیکھا گیا. اور یہ شاید پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اب یہ بیانیہ کام نہیں کر رہا. ایک ان کے سیاسی تجزیہ کار ہیں اشوک سنہا، ان کا میں ایک بیان پڑھ رہا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، بیرونی فنڈنگ اور یہ تو میرا خیال کہ ہر گورنمنٹ ہی کرتی ہے، پاکستان میں ہو یا بنگلہ دیش میں ہو. جو بنگلہ دیش میں بھی اس طرح کے احتجاج تو وہ بھی کہہ رہے تھے جی کہ بھارت جگہ سے ہو رہی ہے، بھارت سے ہو رہا ہے، پاکستان کی طرف سے ہو رہا ہے. تو یہ اس طرح کے الزامات تو میرا خیال گورنمنٹ نے بھی تو آلٹرنیٹو بیانیاں دینا ہی دینا ہے نا. تو پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو ابھی آج کی بیانات دیکھ لیں تو وہ جو کشمیر میں کشمیر کی ایکشن کمیٹی کا وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ پاکستان یہ انڈیا کی فنڈنگ ہے اس کو، اور یہ پاکستان میں ہونے والے الیکشنز میں رکھنا ڈال رہا ہے. اب دیکھنا تو یہ ہے کہ ان باتوں پر لوگ یقین کتنا کرتے ہیں، لیکن یقین نہیں کرتے سر. سوشل میڈیا نے لوگوں کو بڑا ویجیلنٹ کر دیا، لوگ اس پہ ڈھکوسلوں پہ یقین نہیں کرتے. اشوک سنہا کہتے ہیں کہ ایسے الزامات، انہوں نے سوال کیا کہ ایسے بیانات حکومت تبھی کیوں دیتی ہے جب اس کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو پھر تو ان کو سزا ملنی چاہیے کہ اتنے سارے مطلب وہ بیرونی ہاتھ اس میں ملوث ہو گئے اور آپ نے وہ فیلئر ہے، سیکیورٹی فیلئر ہے، اس کی سیکیورٹی بریچ ہے. تو سہیل بھائی کیا دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہے؟ یہ جنتر منتر والا سلسلہ رکے گا، مزید ہے اس کو ہوا ملے گی؟ میری بات سنیں، مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے پچھلے ایک ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ کچھ لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ مودی جو ہے بس اس کی ٹھا ہو گئی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ایک منسٹر کا استعفیٰ ضرور آیا ہے، اور اس سے جو مظاہرین ہیں یا جو کاکروچ جنتا پارٹی کے کارکن ہیں ان کا حوصلہ بھی بڑا ہے، اور ان سے ان طبقات کو بھی حوصلہ ملا ہے جو اپنے آواز نہیں اٹھا رہے کے لیے آواز اٹھانا چاہتے تھے لیکن نہیں اٹھا پا رہے تھے، تو ان کو بھی حوصلہ ملا. یہ سارے تو ہوئے، لیکن وہاں کا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے نا وہ اس طرح کا ہے کہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی بہت کے بغیر آپ وزیر اعظم سے استعفیٰ لے لیں یا حکومت تبدیل کر دیں. لیکن آبویسلی اس کے سیاسی طور پر تو اثرات مرتب ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں پنجاب میں انتخابات ہونے والے ہیں، ایک دو اور اسٹیٹس میں ہونے والے ہیں، تو اب اس میں اگر یہ اسٹوڈنٹس جنہیں دور دور سے آئے ہوئے تھے مختلف علاقوں سے، تو وہ اپنے علاقوں میں جا کے بتائیں گے کہ آپ بی جے پی کو ووٹ نہ دیں، تو اس سے فرق تو پڑے گا. لیکن یہ کہنا کہ وہاں گورنمنٹ کولیپس کر جائے گی وہاں، تو یہ نہیں. سہیل بھائی ایک چیز میں نے ایک ریل دیکھی
تو وہ ایک لڑکا یا لڑکی وہ ویڈیو بنا رہی تھی اور اس نے کہا جی کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ بھارت 2014 سے پہلے کیسے تھا تو یہ احتجاج ایک بہترین جگہ ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ اس سے کیا مراد تھی اس کی؟ دیکھیں بھارت میں گنگا جمنا تہذیب جو ہے نا اس کا ہمیشہ سے بڑا ایک گلگلہ رہا ہے کہ مذہبی ہم آہنگی سب مل جل کر رہتے ہیں. تو یہ تو بی جے پی آئی جس نے 2014 کے بعد ہندو مسلم کر کے ان کو بانٹنا شروع کیا اور تقسیم کرنا شروع کیا، اور پھر یہ تجربہ ان کا کامیابی بہت رہا، ہندو اکثریت نے ان کو ووٹ دیے. دیکھیں دنیا میں دو چیزوں پر سب سے آسانی کے ساتھ دوسروں کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے اور وہ بنتے بھی ہیں، ایک مذہب، ایک حب الوطنی. ٹھیک ہے نا. تو اس نے مذہب کے نام پر اندرونی جو طور پر جو ہندو ووٹرز ہیں اور ان کو اکسایا مسلمانوں کے خلاف کہ ہندو خطرے میں ہیں، کہ 1200-1300 سال تو مسلمان یہاں پر حکومت کرتے رہے، تب نہیں خطرے میں تھا. اب آرمی چیف بھی ہندو ہے، اب اسپیکر صاحب بھی ہندو ہیں، اب وزیر اعظم بھی ہندو ہے، اب ہندو خطرے میں آ گیا. اور دوسری طرف اس نے پاکستان دشمنی کا سہارا لے کر حب الوطنی کے جذبات کو ہوا دی، اور ان دونوں تجربات کے اس کو بہت اچھے ریزلٹس ملے. لیکن اوبویسلی آپ کب تک پھر اس طرح کی چیزوں کو لے کر آگے چل سکتے ہیں؟ پھر ایک نہ ایک دن آنا ہوتا ہے، کچھ نہ ایک واقعہ ہونا ہوتا ہے، یہ سارا بیانیہ بکھرنا ہوتا ہے. تو یہ واقعی 2014 سے پہلے والا ہندوستان یہی تھا. میں خود دیکھ چکا ہوں اس کو. تو یہ صورتحال تھی وہاں، بڑا اچھا سلسلہ تھا. تو انہوں نے وہاں پر ساری بربادی پھیر دی ہے. چلیں، بہت شکریہ سہیل بھائی، آپ نے اپڈیٹ کے ساتھ ہمیں آگاہ کیا ہمارے ناظرین کو. ناظرین، میرا خیال ہے کہ یہ پہلی چنگاری تھی جو مودی سرکار کے خلاف شروع ہوئی، اور اس سے مورال بہت ہائی ہے جین زی کا اسپیشلی، اور مختلف ریاستوں میں مختلف جو وجوہات ہیں ان کی بنا پر آنے والے دنوں میں احتجاج ہو سکتا ہے. جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آج سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.